الرحیم. جناب ہارون رشید صاحب وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، جناب بشارت اللہ خان صاحب، اظہر عباسی صاحب، ضربت شاہ صاحب وائس چیئرمین پروونشل بار کونسل، جناب امان کاکڑ صاحب وائس چیئرمین بلوچستان بار کونسل، جناب عادل قاضی صاحب چیئرمین انٹرا پروونشل کمیٹی اسلام آباد بار کونسل، طاہر شبیر چودھری صاحب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل، مبشر شاہ صاحب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کے پی بار کونسل، جناب قاسم گاجزئی صاحب وائس چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بلوچستان بار کونسل، اور میرے قائدین جو ہم سے پہلے ابھی تقریر کر چکے، جناب احسن بھوم صاحب، جناب یاسین آزاد صاحب، جناب سید قلب حسن شاہ صاحب، جناب کامران مرتضیٰ صاحب، امان اللہ کلرانی صاحب، معزز خواتین و حضرات، بلوچستان کے غیور ساتھیوں، گو کہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ جب آخری مقرر ہوتے ہیں تو ان کے لیے کچھ کہنے کو نہیں بچتا. ہمارے قائدین نے ساری باتیں کر دیں آپ سے، ہم بھی صرف 2-4 باتیں آپ سے میں شیئر کروں گا. سب سے پہلے جو اس موجودہ بحران کی ابتدا ہوئی وہ پنجاب اسمبلی کے کیس میں، جب آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس پنجاب اسمبلی والا کیس سامنے آیا 63A کا، تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے پریزیڈنٹ جناب احسن بھون صاحب، 5 دیگر سابقہ صدور سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اور 6 دیگر ممبرز تھے جو اتفاق سے وہاں ہم موجود تھے. ہم سب گئے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اور دستبستہ عرض کی کہ جناب یہ انتہائی اہم آئینی معاملہ ہے، آپ اس پہ فل بینچ تشکیل دیں. لیکن بڑے کمال طریقے کے ساتھ ہمیں کہا گیا کہ بعد میں دیکھ لیتے ہیں، ٹالا گیا. اس کے کانسیکوینسز ابھی تک پورا پاکستان بھگت رہا ہے. جو 25 ممبران صوبائی اسمبلی جنہوں نے فلور کراسنگ کی، ان کو پتا تھا کہ ہم نے ڈی سیٹ ہو جانا ہے، لیکن ان کو پھانسی کی سزا دی گئی اس مرڈر میں جس میں اس متوفی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے نہیں تھی، جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ کس بنیاد پہ اس کا قتل ہوا. وہ تو زندہ موجود تھا. ان کے ووٹوں کو گنتی کیے بغیر ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا. ریویو آج تک پینڈنگ ہے اور شاید اگلے 4-5 مہینے تک وہ پینڈنگ رہے. لیکن ملک کے تمام جورسٹ نے یک زبان ہو کے یہ کہا کہ اٹ اماؤنٹس ٹو بی ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن. پھر اب یہ الیکشن کا معاملہ آیا، میں تفصیل میں نہیں جاتا. دونوں ہائی کورٹس میں معاملات پینڈنگ تھے. کوئی عام بندہ 184 میں چلا جاتا اور وہ کہتا کہ جناب بے شک وہ ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے، آپ خود سو موٹو لیں، تو میں دیکھتا کہ کس طرح لیتے. اس کو شاید ود کاسٹ خارج کر دی جاتی. لیکن جب خصوصی انٹرسٹ ہوں تو پھر بات اور ہو جاتی ہے. اس پہ بھی ہم نے بارہا یہ کہا کہ فل بینچ بنائیں، فل کورٹ ہو. ہمیں میں خود اور وائس چیئرمین صاحب وہاں پیش ہوئے اور ہم نے یہ عرض کیا کہ اگر آپ کسی وجہ سے فل کورٹ بینچ نہیں بنانا چاہتے تو کم از کم فل کورٹ میٹنگ بلا لیں. جو آپس کی آپ کی باتیں ہیں جو باہر آ رہی ہیں وہ اتنی تشویشناک ہیں کہ ہمیں
بطور انسٹیٹیوشن اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں اتنی زیادہ تفریق اور تضاد ہے. ہمیں کہا گیا کہ آپ لیٹ آئے ہیں. ہم نے کہا اتنے لیٹ نہیں ہیں, ول ہے, وش ہے تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بھی ہماری بات نہیں مانی گئی. اس وقت بھی اس بات کو توجہ نہیں دی گئی کہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن جو نان پولیٹیکل ہے, جس نے ہمیشہ سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ ہیں, نہیں سنا گیا, نہیں مانی گئی بات. اور آج وہ دوست میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں جو اس وقت کہتے تھے کہ آئین کی تشریح ہو تو پھر بن سکتا ہے, تو اس میں تو کوئی آئین کی بات نہیں ہے. اور آج وہ دوست خود کہہ رہے ہیں کہ فل بینچ ہونا چاہیے. جو ہمیں یہ تانے دیتے تھے کہ ہم بک گئے ہیں. ہمیں کس نے خریدا ہے؟ ہمیں صرف اس آئین نے, قانون نے اور کالے کوٹ نے خریدا ہے. ہم 27 جنوری 2023 کو ہم ایک الیکشن کے تحت منتخب ہو کر آئے. ہم کسی بھی پارٹی کے لیڈر کے گھر نہیں گئے مبارکباد وصول کرنے کے لیے, دینے کے لیے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی کوئی نہیں ہے, اور اگر کوئی ہے بھی تو وہ بار کے ہاتھے سے باہر ہے. ہم کالے کوٹ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آئین اور قانون ہمارا منشور بھی ہے اور ہمارا اوڑھنا بچھونا بھی ہے. میں ان دوستوں کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی وکلاء کے ووٹ لے کر منتخب ہو کر آتے ہیں, بار ایسوسی ایشن آپ کو رسپیکٹ دیتی ہے, آنر دیتی ہے. خدا را کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے آگے گروی نہ رکھیں اپنے آپ کو, یہ اس مینڈیٹ کی توہین ہے اور بار ممبران کبھی بھی توہین برداشت نہیں کریں گے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بار کونسل کے, ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جیت کے سب سے پہلے ایک پارٹی کے پاس گئے اور اس وقت سے لے کے آج دن تک وہ اس پارٹی کے اسپوکس مین کے طور پہ کام کر رہے ہیں. آج جب یہ کنونشن تھا, آج کے آرگنائزر امان اللہ کاکڑ, راہب الیدی اور گاجے زئی صاحب آرگنائزر ہیں, انہوں نے آرگنائز کیا. پوری بار بلوچستان بار کونسل نے آرگنائز کیا. میری 2 دن پہلے ان سے بات ہوئی کہ آپ کس کو بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم. میں نے کہا بالکل, آپ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ صاحب کو ضرور بلائیں, آ کے ادھر وضاحت کریں, بتائیں اپنے نظریہ کا, بتائیں اپنے مینڈیٹ کا کہ انہوں نے کس مینڈیٹ کے تحت وہ ایک پارٹی کے اسپوکس مین بنے ہوئے ہیں. ہم بھی بتاتے ہیں کہ ہم کون سی پارٹی سوائے وکلاء کی پارٹی کے ہم کسی پارٹی کے اسپوکس مین نہیں ہیں. ہاں, جناب حامد خان صاحب کو بھی بلانے کا کہا, اسٹرانگ وائس ہے, ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن افسوس, صد افسوس کہ آج وہ تشریف نہیں لائے. میں ان کو کے پی کے بار کونسل کی اجازت کے بغیر لبرٹی لیتے ہوئے آج بھی ان کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آئیں. 13 مئی کو کے پی بار کونسل کنونشن کر رہی ہے, لائرز کنونشن ہے, میری ذات کا نہیں ہے, کسی اور کی ذات کا نہیں ہے. آپ وہاں پہ آئیں, وہاں پہ بار ممبرز کو خطاب کریں اور بتائیں کہ کیا یہ جو سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل کیا صرف اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیا جائے کہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں کسی ٹائمنگ کی پرواہ نہیں ہے. صرف ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ بل ہماری امنگوں کا ترجمان ہے. پچھلے 20 سالوں سے ہم مطالبہ کرتے رہے. میں نے اپنی بار کونسل کی پرانی قراردادیں منگوائیں, اس میں سگنیٹریز یہ لوگ ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں کہ جنہوں نے سائن کیے تھے اور کہا تھا کہ 184(3) کی اپیل ہونی چاہیے. کانسٹیٹیوشن آف بینچز کے لیے ان کے سائن موجود ہیں.
جن میں یہ کہا تھا کہ کمیٹی ہونی چاہیے جو کانسٹیٹیوشن آف بینچز کی بنائے. ہم آج کا جو پہلا ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جن 8 ججز میں سے 6 ججز آؤٹ آف دا وے سینیرٹی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایلیویٹ کیا گیا، آج 8 رکنی بینچ کے میں سے 6 وہ معزز جج صاحبان شامل ہیں. کیا وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے ان کے سامنے؟ ان میں مستقبل کے 2 ججز وہ ہیں چیف جسٹس صاحبان بھی ہیں. کیا وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ یہ میری ذات کا وہ بل نہیں ہے، کسی ایک ذات کا نہیں ہے. یہ بل وکلاء جو پورے پاکستان کے وکلاء ہیں اور وہ لٹیگنٹس، وہ عوام الناس جن کے کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتے ہیں، ان کو یہ آرٹیکل 10A کے تحت حق دیا گیا کہ اپیل پرووائڈ کی گئی. چونکہ 184(3) کی جب آپ پروویژن انووک کرتے ہیں تو پھر باقی 3 یا 4 فورم جو نیچے ہیں ان سب کو سکپ کر کے آپ اوپر آتے ہیں. تو اس کے اوپر خدا کی عدالت ہے اور آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. اپیل کا حق ملنا چاہیے کیونکہ جو متاثرہ فریق ہے اس کے رائٹس بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے. ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آج کی ریزولوشن کا حصہ بھی بننا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کسی بھی اسپیسیفک کیس کے لیے اسپیسیفک بینچ کی تشکیل نہ دیں. آپ ہی نے بینچ بنائے ہیں، ہر بدھوار کو آپ بینچ بناتے ہیں، ریگولر بینچ جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کے آنریبل ججز ہوتے ہیں. آپ کوئی اگر دوران ویک کوئی کیس ایسا آ جاتا ہے ارجنٹ نوعیت کا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی فکسیشن ہونی چاہیے، تو پھر جو کیسز جو بینچز کام کر رہے ہیں ان کے پاس وہ کیس لگائیں تاکہ آپ پہ کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. آج کیوں انگلیاں اٹھ رہی ہیں؟ اسی لیے کہ جب بھی کوئی اسپیشل کیس آتا ہے، اسپیسیفک کیس آتا ہے، تو آپ پک اینڈ چوز کر کے اسپیسیفک بینچز بنا دیتے ہیں جن کی کریڈیبلٹی کے بارے میں کوئی ایک فریق بھی بات کر دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری سپریم کورٹ کی یہ توہین ہے. تو اس سے بھی مہربانی کر کے آپ خیال کریں کہ اس طرح کے کوئی کام نہ ہو. بلوچستان کے اسپیشل سرکمسٹانسز کے حوالے سے میں ایک بات کرتا چلوں کہ ہم نے جب بھی کوئی کام کیا سب کی مشاورت سے کام کیا. ہم 23 ممبرز ہیں پاکستان بار کونسل کے اور جو ہمارا گروپ ہے اس میں 17 ممبرز ہیں اور اپوزیشن میں جسٹ 6 ہیں. پچھلا ہم نے کنونشن کانفرنس کی اسلام آباد میں اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ 6 ممبران بار کونسل نے یہ کہا کہ یہ تو نمائندہ اجلاس نہیں ہے. میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا سندھ بار کونسل کا وائس چیئرمین عوامی مینڈیٹ لے کے نہیں آیا ہوا؟ پنجاب بار کونسل کا وائس چیئرمین وکلاء کے ووٹ لے کے نہیں آیا ہوا؟ بلوچستان بار کونسل کا وائس چیئرمین ووٹ لے کر نہیں آیا ہوا؟ کے پی بار کونسل کا وائس چیئرمین اور اسلام آباد بار کونسل کے وائس چیئرمین، کیا یہ غیر نمائندہ اجلاس ہے؟ پاکستان ٹوٹل 6 اسٹیچوٹری باڈیز ہیں، پاکستان بار کونسل، 4 پروونشل بار کونسل اور 1 اسلام آباد بار کونسل. تمام کی تمام اس دن بھی موجود تھیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ غیر نمائندہ اجلاس ہے. آج بھی وہ سٹیج پہ موجود ہیں. کیا اس کو آپ غیر نمائندہ اجلاس کہیں گے؟ بات صرف یہ ہے کہ مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے جب بھی آپ بات کریں گے، آپ عوام کے وکلاء کے مینڈیٹ کے خلاف جب جائیں گے تو پھر یہ ہرزہ سرائی ہوگی کہ آپ وکلاء کے مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا وکلاء کے مینڈیٹ کی توہین کرنے کی. تمام کی تمام منتخب قیادت
آج بھی یہاں موجود ہے اور اسلام آباد میں موجود تھی اور انشاءاللہ تعالیٰ کے پی میں بھی موجود ہوگی. آئیں آپ کسی ایک بار کونسل کے وائس چیئرمین کو لے کر آئیں اپنے. گول مول کانفرنس ایک اسلام آباد میں ہوئی تھی لاہور میں, جس میں صرف ایک سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ, جو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کی جو اکثریت ہے اس کو بائی پاس کر کے وہ گئے تھے, جس کا انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا. آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 10 معزز ممبران یہاں پہ موجود ہیں جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اصل مینڈیٹ ان کے پاس ہے اور وہی آنریبل سپریم کورٹ آف کے ممبرز کے نمائندے ہیں, اور آج بھی یہاں موجود ہیں اور وہاں بھی یہاں موجود تھے. تو اس لیے برائے مہربانی آپ ایسی بات نہ کریں جو حقائق کے منافی ہو. ایک اور بات بلوچستان کے اسپیشل سرکمسٹانس کے حوالے سے کہ جو دیرینہ مسئلہ ہے جو کہ ایگریویٹ ہو چکا ہے اور مسلسل ہوتا جا رہا ہے, وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے ہے. پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے میں حکومت وقت اور